بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، انسان کے ارادے اگر نیک اور پختہ ہوں اور اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ یقین پختہ ہو تو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، چاہے سامنے والا کتنا بھی طاقتور اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج سنانے جا رہا ہوں ایک حیران کن اور سبق آموز قصہ۔ اللہ کے نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں، ان کا ایک ایسا قصہ سنانے جا رہا ہوں کہ کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور پھر وہ جیتے، اور پھر وہ چیتا آپ کے غلام میں سے غلام بن گیا اور آپ کا مرید بن گیا۔ نماز کی حالت میں جب چیتا گیا تو آپ نے کیا کیا، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، بہرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں کے تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں تھے، پر اللہ تعالیٰ جب کسی پر کرم نوازی کرنے پر ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندے کو بھیج دیتا ہے۔ جب فقیر بابا کا گزر گاؤں سے ہوا تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے تو ان کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ فقیر بابا نے یہ برداشت کیا کیونکہ ان کو ان تمام لوگوں پر بڑا رحم آ رہا تھا کہ یہ کس جاہلیت اور کس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا اور لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ناگوار گزری۔ بھائی، تم ایک انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو کیا گاؤں میں رہنے لگے ہو؟ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تھے، روکھی سوکھی آپ کھاتے تھے، لیکن دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی کو اپنا خدا مانتے تھے، اسی کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسی کو اپنا خدا کہتے تھے اور اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دن رات اسی کے آگے سجدے میں جھکے رہتے تھے اور مصیبت میں اسی سے مدد مانگتے تھے۔ فقیر بابا جب لوگوں کو عبادت کرتے دیکھتے، اتنے طویل سجدے کرتے دیکھتے تو حیران ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا ان سے کہتے تھے، فقیر بابا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو فقیر بابا ان سے کہتے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ جس کو پوجتے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ کہ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جس راستے پر میں چل رہا ہوں، آؤ میرے دوستو، اسی راستے پر تم بھی چلو۔ مگر وہ لوگ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے کام سے کام رکھو، بابا ہمارے کام میں دخل اندازی مت کرو۔ اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو سمجھانے لگتے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کو ان کی یہ بات بہت بری لگی کہ اسی گاؤں میں ایک خطرناک خوفناک چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس وقت یہ بزرگ بابا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے کی حالت میں تھے۔ تو گاؤں میں ایک شور اٹھا کہ کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے منہ میں اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ چیتا اٹھا کر لے گیا تھا وہ بے حال تھی اور کہہ رہی تھی کہ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی تو میری مدد آ کر کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلے گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس عورت کے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں، ہم بہت پریشان ہیں، اس سے لڑ بھی نہیں سکتے، وہ کسی کو بھی مار ڈالے گا، یہاں پر کوئی ایک بہادر نہیں ہے جو اس سے لڑے۔ تو فقیر بابا نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو لاتا ہوں۔ تو وہ لوگ ان کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے کہ آپ اس عمر میں اس حالت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے۔ تو وہ بابا کہنے لگے، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب ہے، زندگی اور موت دینے والا رب، وہ اتنا طاقتور ہے کہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ وہ بچے کی ماں کہنے لگی کہ اگر بابا آپ میرے بچے کو چیتے سے بچا کر لے آئیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو پھر بابا کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ پر گئے جہاں پر چیتا گیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، پھر وہ فقیر بابا اس چیتے کے پیچھے بچے کو بچانے کے لیے چل دیے۔ وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا، اب تک اس نے بچے کو نہیں کھایا تھا۔ جب وہ ایک غار کے قریب پہنچے تو بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے، اے رب، تو ہی طاقت دینے والا اور تو ہی ہمت اور شفا دینے والا ہے، تو جو چاہے کروا سکتا ہے،
اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں تو ہماری محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف جیسے ہی لپکا، اس نے آپ پر حملہ جیسے ہی کیا، جانی کہ جیسے ہی آپ پر جپٹا تو ایسی نگاہ کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی اس چیتے پر فقیر بابا کی کہ وہ حملہ تو کیا کرتا تو آپ کے قدموں میں لپٹ گیا، اور ایسے لپٹا کہ آپ کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا آپ کا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب جنگل گئے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے۔ اس عورت کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں، اور بچہ بھی صحیح سلامت ہے، اور فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہے۔ چیتا آپ کا مرید بن کر آپ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا، اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ اور لوگوں نے یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورے کا پورا گاؤں آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اس طرح فقیر بابا کے ہاتھوں پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو، فقیر جسے کہتے ہیں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر تو وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے حیثیت نہیں رکھتی، اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اور دنیا اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔